ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے عین جنت کے وسط میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں جو اگر حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا کرنے سے باز رہے اور آرگو نہ کرے، وہ حق پر ہو لیکن پھر بھی ہتھیار ڈال دے، یعنی بات کو طول نہ دے، بڑھاوا نہ دے اور رفع دفع کر دے۔ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین جنت کے درمیان میں گھر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خود کو ڈیفینڈ کریں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے دفاع میں اس شخص کو جواب دیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا تو حق ہے کہ میں اس کو جواب دوں کیونکہ میں حق پہ ہوں، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ شخص نادان ہے، جاہل ہے، میرا کام ہے سلام، سو جانے دو۔ آپ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو مار دیتے ہیں، اپنا غصہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کوئی نازیبا بات نہیں کرتے، آپ کسی طرح کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے اور آپ معاملے پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور غصے کو ختم کرنے کا یا غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا منہ نہ کھولیں، یعنی آپ زبان سے کوئی لفظ غصے کی حالت میں نہ نکالیں۔ اصل میں غصہ آپ کے اندر ہی رہے، بھلے مجھے پتا ہے کہ آپ کو غصہ ہے تو اس سے میں اریٹیٹ نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے امیوز ہوں، لیکن جیسے ہی آپ اپنا منہ کھولیں گے اور غصے کا اظہار کرنا شروع کریں گے تو سب ختم ہو جائے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسی بات نا، اگر آپ کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہی نا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ غصے میں ہے، لیکن جب تک غصہ اس بندے کے اندر ہے، اور اسی لیے ایک صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو خاموش رہے۔ یہ کتنی سادہ حدیث ہے لیکن اس میں بہت راز کی بات بتائی گئی ہے، یعنی اگر غصے کی حالت میں بات نہ کی جائے، آپ کے غصے کا 99% نقصان جو کہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی زبردست بات ہے۔ اگر آپ کا غصہ آپ کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، ورنہ تو غصہ حرام ہے نا، غصے کا تو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ایسے غصے کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ غصہ آنا ایک فطری ایموشن ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے اور بالکل نارمل ہے کہ کسی کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ اپنے غصے کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اس فطری جذبے کو حرام بنا دیتا ہے، ورنہ غصہ آنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے کہ غصہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے غصے کو چھپاتے ہیں۔ اس شخص کو فضیلت یا اونچا مرتبہ نہیں ملتا کہ جس کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں۔ آپس کی بات ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے کہ ہم غصے میں آئیں یا غصے میں نہ آئیں۔ غصہ تو فطری عمل ہے، ایک فطری جذبہ ہے، آپ کو غصہ جب آتا ہے تو آتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، ہم کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو غصہ نہیں دلا سکتے۔ لیکن جب آپ کو کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو سب سے زیادہ ہائی سٹیٹس، سب سے زیادہ اونچا مرتبہ اس بندے کا ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اس پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے غصے کو چھپا لیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں۔ آپ اپنے غصے کو کیسے کور اپ کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں؟ غصے کا اظہار نہ کر کے، سیدھی سی بات ہے، یعنی دوسرے بندے کو پتہ ہو کہ آپ کو غصہ ہے کسی بات پہ، لیکن آپ اپنے غصے کو ظاہر نہ کریں۔ تبوک کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور پھر ان کے پاس کوئی خاص ایکسکیوز بھی نہیں تھا پیچھے رہ جانے کے لیے، اور بالآخر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معذرت کرنے کے لیے، تو ان صحابہ میں سے پہلے صحابی جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی اور ندامت تھی، لیکن میں پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ غور سے سنیں ذرا کہ ان صحابی نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جیسے وہ مسکراتے تھے جب وہ غصے میں ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو صحابہ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ رسول اکرم ناراض ہیں یا غصہ ہیں، لیکن اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غصہ ہوتے تھے تو وہ اپنے غصے کو مسکراہٹ سے چھپا لیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص مسکراہٹ کو صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اکرم ناراض ہیں۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، مسکرانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو وہ مسکراتے تھے اور اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ تھے کہ وہ غصے کی حالت میں بھی مسکراتے تھے۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتے، تو وہ اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتے تھے، غصے کو چھپا لیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غصے کی وجہ سے پیدا ہونے والے برے اور شیطانی اثرات سے بچنے کا جو راز بتا دیا ہے، یہ 100% مؤثر ہے۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آپ زبان سے بالکل کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بائی دا وے، کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرنا یا ای میلز کے جواب دینا، فون پر میسج کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی بھی کوئی ای میل ٹائپ نہ کریں یا کوئی ٹیکسٹ نہ بھیجیں یا واٹس ایپ میسج نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ریلیکس کریں، سکون کریں، تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ وضو کریں۔ اگر آپ کا غصہ بہت شدید ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، غصے کی حالت میں بالکل نہ بولیں۔ اگر آپ اس حدیث پاک پر عمل کریں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کتنے اچھے اثرات اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔